سردیوں کے دن تھے۔ نوید اور واصف اپنے دوست اسامہ کے ولیمے کی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ تقریباً رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ اچانک سڑک کے وسط میں ایک لڑکی نمودار ہوئی، جس پر واصف نے پورے زور سے بریک لگائی اور گاڑی کو روکنے کی کوشش کی۔ گاڑی کی اسپیڈ زیادہ نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ کسی انتہائی نقصان سے بچ گئے۔ البتہ لڑکی گاڑی کے سائیڈ بمپر سے ٹکرائی۔ نوید گاڑی سے نکلا اور لڑکی کی طرف دوڑا۔ واصف نے گاڑی بند کی اور نوید کی طرف ہوا۔ نوید نے لڑکی کو دیکھا، وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن حالت غیر ہوئی پڑی تھی۔ سر پر دوپٹہ اور پاؤں پہ جوتی نہیں تھی۔ پاؤں اور ہاتھوں سے ہلکا سا بلڈ رس رہا تھا۔ پسینے میں شرابور تھی، شاید کسی دور سے بھاگی ہوئی آ رہی تھی۔ نوید نے واصف کو پانی لانے کا کہا اور پانی اس لڑکی کے اوپر چھڑکا تاکہ اسے ہوش آئے۔ جیسے ہی لڑکی ہوش میں آئی، وہ زور سے چلانے لگی۔ کہانی میں آگے کیا ہوا اور اس کا انجام کیا ہوا، یہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں۔ جیسے ہی لڑکی ہوش میں آئی، وہ زور سے چلانے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ شاید لڑکی صدمے میں مبتلا تھی، جس کی وجہ سے وہ اب بھوکلاہٹ کا شکار تھی۔ واصف نے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ نوید نے بھی اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ محفوظ ہیں۔ لڑکی کے بولنے کے انداز سے پڑھی لکھی فیملی کی معلوم ہو رہی تھی۔ واصف نے گاڑی سے شال نکال کر اسے اوڑھنے کو دی۔ لڑکی نے فوراً شال لے لی اور بدن چھپایا۔ لڑکی اب کچھ نارمل محسوس کر رہی تھی۔ نوید نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں جانا ہے؟ اس سوال پر لڑکی رونے لگی۔ نوید نے کہا، روئی نہیں، اپنا پتہ بتائیں یا کسی اپنے کا پتہ بتائیں تاکہ گھر والوں کو اطلاع دے سکیں۔ لڑکی زار و قطار روئی جا رہی تھی اور کسی سوال کا جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ واصف نے ندیم سے کہا، انہیں گھر لے چلتے ہیں، وہاں امی ہوں گی تو شاید یہ کچھ بتا دے۔ اسی کشمکش میں ایک بج چکا تھا۔ نوید نے لڑکی کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ پہلے لڑکی ڈرتے ہوئے انکار کرتی رہی، پھر نوید کی تسلی دینے کے بعد اٹھی اور لنگڑاتی ہوئی گاڑی میں پیچھے جا بیٹھی۔ اسے چوٹ بھی لگی تھی۔ واصف نے گھر کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جیسے ہی گھر پہنچے تو واصف کی والدہ گاڑی کی طرف آئیں اور اس لڑکی کو گاڑی سے نکالا، اسے کمرے میں لے گئیں اور پہننے کے لیے کپڑے دیے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد کھانا کھانے کے لیے دیا۔ وہ تھی کہ روئی جا رہی تھی۔ واصف کی والدہ نے بڑے پیار سے دلاسا دیا کہ وہ ہر طرح سے محفوظ ہے، فکر کی ضرورت نہیں۔ لڑکی کو ان کی باتوں سے حوصلہ ہوا۔ وہ کھانے کھانے کے بعد ایسے سوئی کہ مدتوں سے جاگی ہو، اور ان مدتوں میں ایسے ہی نیند کا انتظار تھا۔ واصف کی والدہ بھی اس کے پاس سو گئیں۔ اگلی صبح اسے ناشتہ کروایا اور دریافت کیا کہ بیٹی کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا، میں اچھے پڑھے لکھے خاندان سے ہوں، میں BSc کی طالبہ ہوں۔ میری ملاقات ایک لڑکے سے فیس بک پر ہوئی، جو آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ یہاں جذبات اس لڑکی کی طرف سے بھی تھے۔ اس نے شادی کے لیے کہا، لیکن گھر والے نہیں مانے۔ میں اس کے کہنے پر گھر چھوڑ آئی، اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کوارٹر میں لے گیا، جہاں اس کے مزید دوست بھی تھے۔ وہاں پہنچ کر مجھے اس لڑکے کی گھٹیا اور درندگی سے بھرے جذبات کا علم ہوا، جو سن کر میں بالکل ہی بکھر گئی۔ وہاں سے میں بھاگنے میں کامیاب رہی، البتہ مجھے گھر واپس جانے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ اسی اثنا میں لڑکا اور اس کے دوست میرے پیچھے آئے۔ میں جنگل کے راستے خاردار جھاڑیوں سے بھاگتے ہوئے مین روڈ پر پہنچی، جہاں پر آپ کے بیٹے کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ آنسوؤں کا سمندر اس کی آنکھوں سے جھلک اٹھا۔ واصف کی والدہ نے اسے سینے سے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا خدا کا شکر کرو، تمہاری حرمت قائم ہے،
اپنی کسی عزیز کا نمبر دو تاکہ ان کو تمہاری موجودگی کی اطلاع دیں، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس نے فوراً کہا کہ میرے گھر والوں کو یہاں نہ بلائیں، میرے والد جان سے مار دیں گے۔ واصف کی والدہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لڑکی نے نمبر دیا۔ واصف نے اس کی والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ شام کو اس کے والد پہنچے تو آتے ہی لڑکی کے باپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لڑکی کو بلانے کا کہا، جس پر واصف اور ان کے والد نے ٹھنڈا رہنے کے کہا۔ لڑکی سامنے آئی تو باپ نے مارنے کی کوشش کی، جس پر واصف کے والد نے ان کی دست درازی پر مزاحمت پر روکا۔ لڑکی کا باپ روتا جاتا اور کہتا، اس نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اگر اولاد کچھ غلط کر رہی ہے تو سب سے پہلے اس کا الزام خود والدین کے سر ہوتا ہے، کیونکہ تربیت کی ذمہ داری ان کی ہے، باہر والوں کی نہیں۔ اگر اولاد سے کوئی ناگوار سرزد ہو جائے تو ان کی معافی کی گنجائش پیدا کریں، تاکہ اولاد کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھا سکے جو بعد میں آپ کے لیے پچھتاوے کے سوا کچھ نہ چھوڑے۔ اولاد کے لیے چاہے کہ چند دن کی محبت اور جھوٹے عشق کی خاطر اپنے ان ماں باپ کی عزت کو تار تار نہ کریں جنہوں نے اپنے لہو کو نچوڑ نچوڑ کر آپ کو پال پوس کر بڑا کیا۔ لعنت ہے اس محبت پر جو 20-25 سال کی ماں باپ کی محبت پر غالب آ جاتے ہیں۔